بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افغانستان میں ہونے والے ڈرون حملے کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان نے ڈرون حملہ کیا ہے، لیکن پاکستانی حکام نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا، اور نہ افغان حکام نے اس ڈرون حملے کے حوالے سے کچھ بتایا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ سامنے آئی ہے، اور ایک BLA کمانڈر مہران لاشاری کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس پر تفصیل آپ کو دینی ہے۔ اور چاغی کا جو حملہ ہوا تھا ایک نجی کمپنی کے اوپر جو سونے اور تانبے کی تلاش کا لائسنس رکھتی ہے، اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بنوں میں افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، اور گوادر گرینڈ جرگے کا انعقاد ہوا ہے۔ یہاں سے کیا قابل غور پیغام دیا گیا ہے، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور زیادہ تر بات آج بلوچستان کے حوالے سے ہوگی، اور جو افسوسناک واقعات خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں ہوئے ہیں اس حوالے سے، اور اس ڈرون حملے کے حوالے سے۔ لیکن تفصیلی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے مختصراً یہ کہ عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہ پاکستان آنے پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد وہ عمان جائیں گے اور پھر روس کا دورہ کریں گے۔ اور یہ جو اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہے۔ یہ جو اسلام آباد ٹاکس یعنی پہلا جو راؤنڈ ہوا تھا، یہ کوئی معاہدے کے لیے نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ امکانات تو بہت تھے، اور اگر دوسری مرتبہ بھی کوئی ایسا سین بنتا ہے کہ امریکی وفد بھی اگر آ جاتا ہے اور پھر بات چیت آگے بڑھتی ہے، جو پاکستان کی کوشش بھی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی معاہدے کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اب اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان ایک خاموش سفارتکاری کر رہا ہے، اور انتہائی سرعت کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف بھی سرگرم ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی، اور وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی، اور دونوں کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی، ان کی قیادت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں مشرق وسطیٰ کو۔ اور پھر اس میں خصوصاً پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد اس کے لیے تیار ہے۔ امیدیں ابھی قائم ہیں، اور یہ امیدیں ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی نہ کوششیں ختم ہوئی ہیں، نہ مذاکرات کلی طور پر ختم ہوئے ہیں۔ مذاکرات کو بچانے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ یہ آتے ہیں افغانستان میں ہونے والے ڈرون حملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چند روز قبل یہ خبر آئی تھی نمروز صوبہ سے، جو پاکستان کے قریب واقع ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک ڈرون حملہ ہوا، ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ اتنا ایکوریٹ نشانہ باندھا گیا تھا اس گاڑی کا کہ اس گاڑی کی جو تصویر سامنے آئی، اس کی چھت کے اوپر ایک باقاعدہ ایک ہول نظر آتا ہے، یعنی جو ٹارگٹ تھا، جو اندر ایک مطلوب شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو سیدھا وہ گولہ یا وہ میزائل لگا جو اس پہ فائر کیا گیا تھا۔ فوری طور پر یہ بتایا گیا کہ افغان طالبان کی جو فورسز ہیں یا جو وہاں کے مقامی حکام ہیں، انہوں نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور کسی کو قریب نہیں جانے دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میڈیا پہ تو وہاں پہ آلریڈی پابندیاں ہیں۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے BLA کے ایک ٹاپ کمانڈر مہران لاشاری کو۔ یہ دستے راستے یہ بہت قریبی ساتھی تھے بشیر زیب کے، اور یہ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے BLA کے لیے، کالعدم تنظیم کے لیے، جو شہرت رکھتی ہے بلوچستان میں حملوں کے حوالے سے۔ اور جو چاغی کا حملہ تھا اس کے حوالے سے بھی یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ BLA نے کیا تھا۔ جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں اس حوالے سے، تو یہ ان رپورٹس کے مطابق یہ جو مہران لاشاری ہیں یہ نمروز کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، اور یہ علاقہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے بہت قریب واقع ہے۔ اور یہ جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں سرگرم ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ بلوچستان کی سائٹ پہ واقع ہے یہ افغان صوبہ، تو یہاں پہ بلوچ جو مختلف تنظیموں کے لوگ ہیں، یہاں پہ ان کی موجودگی زیادہ ہے۔ جو تقریباً 1200 کلومیٹر سرحد خیبر پختونخوا کی ملتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ جب آپ پکتیکا، خوست اور ننگرہار
اور اس طرح نورستان اور کنڑ کی بات کریں تو پھر جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان صوبوں میں ان ملیٹنٹس کی موجودگی ہے۔ بشیر زیب کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ انہی کسی افغان صوبے میں جو بلوچستان کی سائڈ پہ واقع ہیں، یعنی جو مشرقی صوبے ہیں افغانستان کے، وہاں پہ کسی صوبے میں مقیم ہے، اور یہ اپنے ٹھکانے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ ان کی ایک دن میں موجودگی رپورٹ ہو تو پھر دوسرے دن ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ جو ہے، وہ ہدف جو ہے وہ اسی جگہ پہ دوسرے دن بھی موجود ہو۔ تو ان کے ٹھکانے بدلنے کا جو ایک حکمت عملی ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی حفاظت کا ایک پلان ہوتا ہے، اور اگر یہ درست خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نور ولی محسود کے حوالے سے بات کریں، گل بہادر کے حوالے سے بات کریں، بشیر زیب کے حوالے سے بات کریں، تو یہ وہ کمانڈرز ہیں، اپنی اپنی تنظیموں کے نام نہاد کمانڈرز ہیں کہ جن کے مارے جانے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی اطلاعات آتی رہی ہیں۔ اب جب مہران لاشاری کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے تو جب تک اس کا سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہو جاتی، کیونکہ جس طریقے سے میں نے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھے ہیں اور جس طریقے سے یہ خبر سرکولیٹ کر رہی ہے پاکستانی میڈیا میں اور افغان میڈیا میں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پار کر لیا گیا ہے۔ جو ڈرون حملے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ڈرون حملہ تھا اور آپریشن غضب للحق کے سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن پاکستان کی سرکار نے سرکاری طور پر اس حملے کی تصدیق نہیں کی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ جس طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا شدت کے ساتھ، جب پاکستان کارروائیاں کرتا تھا، ایئر سٹرائکس کرتا تھا افغانستان کے اندر مشرقی صوبوں میں یا پھر قندھار میں، کابل میں، تو پھر پاکستان کی طرف سے اور وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز سامنے آتی تھی، اور باقاعدہ اس میں اعداد و شمار سامنے آتے تھے کہ جی اتنے مارے گئے اور اتنی جو سرحدی چوکیاں ہیں ان کو تباہ کیا گیا، یا ان کے اتنے ٹینک جو ہیں یہ تباہ کیے گئے۔ اس طرح کے اعداد و شمار آنا جو ہے یہ سلسلہ رک سا گیا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اعتماد سازی جو پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں ہو رہی ہے، اور یہ ارومچی مذاکرات کے سلسلے کی کڑی ہے کہ جہاں پہ مذاکرات ہوئے سنکیانگ کے دارالحکومت میں، اور اس کے بعد جو گرفتاریوں کی خبر آئی تھی پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کی اور کچھ افغان شہریوں کی، تو کچھ جو پاکستانی سرکاری حکام ہیں وہ جو ہے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں کچھ اقدامات ایسے کیے گئے ہیں، اور پرائیویٹلی یہ بتایا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے پاکستانی حکام کو کہ جی ہم کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ اعتماد سازی بڑھے، اور یہی پاکستان کا مطالبہ بھی ہے کہ آپ قابل تصدیق اقدامات کریں تاکہ وہاں پہ جو پاکستانی مختلف ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اس سے بہت زیادہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں افغان طالبان کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے۔ تو اس طرح کی کارروائیاں ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہو رہی ہیں، اور اس کی تصدیق اس طریقے سے شاید نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی پاکستانی اس قسم کا کمانڈر مارا جائے، اگر وہاں پہ کچھ پاکستانیوں کو گرفتار کیا جائے، تو پھر افغان حکومت اگر تصدیق کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی الزامات کے اوپر مہر تصدیق ثابت ہوئی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افغان طالبان نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہماری سرزمین کے اوپر پاکستانی ملیٹنٹ گروپس اور ان کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ خاموشی سے یہ سلسلہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ چلتا رہے گا۔ اور دوسری ایک خبر آئی تھی افغانستان سے، اور وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو بلوچستان میں ہوا تھا واقعہ چاغی میں، اس کی مزید کچھ تفصیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن بلوچستان میں گوادر گرینڈ جرگے کا بھی انعقاد ہوا ہے، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھنی ہے۔ لیکن یہ جو ایک قتل کی واردات ہوئی ہے، کابل میں ہوئی ہے، اور یہ افغانستان نیشنل سنوکر فیڈریشن کے سربراہ وحید اللہ اصغری کو کابل میں قتل کیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد نے جو ہے یہ کارروائی کی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں 2 روز قبل اغوا کیا گیا تھا، پھر ان کی لاش برآمد ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ افغانستان کے طالبان کی رٹ کے اوپر بھی سوال ہیں، سوال یہ نشان ہے کہ کیسے اتنی اہم شخصیات کا
کابل جیسے شہر میں قتل ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں نہ تفتیش ہوتی ہے، نہ اس کا مقدمہ ہوتا ہے، نہ اس کیس کی کوئی پیروی کی جاتی ہے، نہ یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ جی کون ملوث تھا۔ اور کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ رہا تھا، کسی افغان صوبے سے باقاعدہ شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے ڈاکوؤں کی طرف سے۔ اگر وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ایسی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پورے افغانستان پر افغان طالبان کے کنٹرول کا دعویٰ ہے، تو پھر امن و امان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ کنٹرول کرنا اب کس کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے آگے ایک بڑا سوال ہے۔ کچھ واقعات جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کچھ مزید تفصیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایک تو جو چاغی کا حملہ تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی 40 کے لگ بھگ لوگ آئے تھے اور اس نجی کمپنی کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، جس میں 10 افراد شہید ہو گئے تھے۔ ان 10 افراد کی پوری ڈیٹیل جو ہے یہ سامنے آئی ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے تھے، بلوچستان کے دوستوں کی مدد وہ طلب کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی تو انہیں معلومات دے، کیونکہ اس میں صرف مقامی لوگ نہیں تھے، اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ تھے، اس میں گلگت بلتستان کے لوگ تھے، تو ظاہر ہے کہ جب دور دراز کے لوگ یہاں پہ ایسے موجود ہوں، سندھ کے لوگ تھے، تو پھر جب واقعہ ہو جاتا ہے، اس کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل جاتی ہے، تو پھر اور وہ بھی ان کو پتہ بھی ہو کہ فلاں ضلع میں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پہ اور فلاں کمپنی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، تو لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں اور ان کی خیر خیریت دریافت کرنے کے حوالے سے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ایک جو پہلا نام اس میں ہے، یہ وہ جو ترک ایک نیشنل تھا، ترکی کا باشندہ جو ڈرلر کے طور پہ کام کرتا تھا، اس کا نام عمر بتایا گیا ہے۔ رحمت اللہ ولد خان یہ بلوچ ہیں، اور یہ دالبندین جو ہے یہ عسکری گارڈ ہے۔ اکرم خان ولد دوست محمد سکنہ فیصل کالونی دالبندین، یہ بھی عسکری گارڈ ہے۔ شیر زمان سکنہ کرک خیبر پختونخوا، یہ بھی عسکری گارڈ ہے۔ محمد شفیق جیالوجسٹ ہیں۔ محمد آصف سکنہ گلگت بلتستان، یہ بھی جیالوجسٹ ہیں۔ اور علی شیر سکنہ خیرپور سندھ سے تعلق ہیں اس کا، اور سلطان سکنہ بیلا بلوچستان، یہ مزدور۔ اور جو باقی نام میرے سامنے ہیں، سلطان سکنہ بیلا یہ بلوچستان، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ سجاد عثمان یہ چترال سے اس کا تعلق ہے، اب چترال اور سندھ سے اور گلگت بلتستان سے یہاں پہ لوگ آ کے مزدوری کرتے ہیں۔ وکرم گلورام سکنہ گوٹ کی سندھ، یہ وکرم گلورام شاید یہ غیر مسلم ہے، یہ بھی مزدور تھا، یہ بھی اس حملے کا نشانہ بنا ہے، اور زیادہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ میری نظر سے ابھی تک اس کی باقاعدہ یہ اعلان سامنے میری نظر سے نہیں گزرا کہ بی ایل اے نے یہ اعلان کیا ہو کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے، لیکن زیادہ تر خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بی ایل اے کی ہی کارروائی ہے۔ جو صورتحال اس وقت ہے بلوچستان میں، مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، یہ کارروائیاں بھی فورسز کی طرف سے جو ہے وہ جاری رہتی ہیں۔ نوشکی میں بتایا گیا ہے کہ ایک کارروائی میں 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ ایک دوسرا جو ایک گوادر گرینڈ جرگے کا انعقاد ہوا ہے، یہ گزشتہ روز ہوا ہے، اور اس میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی، اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم خان، اور باقی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے، جو قبائلی سردار تھے، جو منتخب بلدیاتی نمائندگان تھے، اور مختلف شعبوں کے علماء کرام، اور یہ ایک گرینڈ جرگہ تھا، اور اس کا انعقاد ہوا ساحلی شہر گوادر میں۔ گوادر پورٹ کی اہمیت کے تناظر میں اور پھر امن و امان کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں اگر اس گرینڈ جرگہ کا ایک اہم پیغام پہ غور کیا جائے تو یہ یکجہتی کا پیغام تھا، یہ ایک پیج والا پیغام تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہم آہنگی ہے یہ بلوچستان کی پائیدار امن اور ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک جگہ پہ ہونا، سب کا اکٹھے ایک جگہ پہ، ایک تو یہ ایک بہت بڑا پیغام دہشت گردوں کے لیے بھی تھا کہ اس ماحول میں ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ کچھ ہی روز قبل اسی ساحلی شہری کے قریب سمندر میں کوسٹ گارڈز کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا، اور جب ایک ہی دن میں مختلف شہروں پہ حملے ہوئے تھے تو ان میں گوادر بھی شامل تھا، یہاں پر بھی حملے ہوئے تھے، اور بلوچستان کے طول و عرض میں یہ اس دن جو ہے یہ حملے کیے گئے تھے۔ تو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ہونی چاہیے، لیکن میں اس پہ دیکھ رہا تھا کہ نیشنل میڈیا میں گوادر گرینڈ جرگہ جو ہے اس کی وہ کوریج مجھے نظر نہیں آئی جو اس جرگے کا
حق تھا، کیونکہ اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے شرکت کی. عوام کے مسائل فوری طور پر وہاں پہ سنے گئے، حکام کی طرف سے، قیادت کی طرف سے فوری طور پر کچھ مسائل حل بھی کیے گئے. اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو مقامی سطح پر ایک اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے عام لوگوں کی طرف سے. ان کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہماری یہاں پہ ریاست بھی موجود ہے، ہماری حکومت بھی موجود ہے، اور ہمیں سننے والا اور ہمارے سر پر دست شفقت رکھنے والا بھی کوئی موجود ہے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ جاری رہنی چاہیے. آخر میں مختصراً میں آپ کو وہ ان دو واقعات کے حوالے سے بتانا چاہوں گا جو بنوں میں واقعات ہوئے. دونوں واقعات جو ہیں ظاہر ہے کہ افسوسناک واقعات ہیں. اور ایک تو خیبر میں کارروائی ہوئی ہے، ضلع خیبر متصل ہے افغانستان کے ساتھ. ISPR نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے یہ کارروائیاں ہوئی ہیں. 22 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 2 روز قبل یہ آپریشن کیا گیا تھا، جس میں ایک 10 سالہ بچہ بھی شہید ہو گیا تھا. جب جڑپ ہوتی ہے، جب آبادیوں کی آڑ لی جاتی ہے ملیٹنٹس کی طرف سے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، اور پھر علاقے کے لوگوں کی طرف سے اشتعال بھی ہوتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوں اور ان لوگوں سے ان کے علاقوں کو صاف کیا جائے. 2 مقامی افراد کو بنوں میں علاقہ ہے ڈومیل، اور یہاں پہ شفیع اللہ ولد شفیع گل اور فہیم ولد بختامیر جو کم چشمہ ڈومیل کے رہائشی تھے، ان کو ملیٹنٹس نے اغوا کیا تھا. ان کو پھر بے دردی سے قتل کر دیا گیا. دونوں شہید جو جوان ہیں ان کی جو جسد خاکی ہے یہ پھر برآمد ہو گئی ہیں، اور دونوں پر مقامی انتظامیہ کے لیے اور حکومت کے لیے جاسوسی کا الزام لگایا گیا تھا مقامی ملیٹنٹ گروپ کی طرف سے. اسی طرح مندیو میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے جہاں پہ 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس اس واقعے کی بھی وجوہات تلاش کر رہی ہے کہ کیا وجہ تھی اس واردات کے پیچھے. تو اسی قسم کی صورتحال اور اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے. میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ خبر بھلے لیٹ ہو جائے، تاخیر کا شکار ہو جائے، لیکن مصدقہ خبر ہو تب آپ تک پہنچایا جائے اور تب اس پہ بات کی جائے، اور خصوصاً ان معاملات پہ بات کی جائے جو معاملات آپ کو نیشنل میڈیا پہ TV چینلز کے اوپر نہیں نظر آئیں گے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے. مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.